اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر انسان نے اور ہر ذی روح چیز نے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی ہے، روح پیدا کر دی ہے، اس کو موت کے راستے سے لازمی گزرنا ہے۔ موت سے پاک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز پر کسی نہ کسی وقت مقررہ پر موت آنی ہے اور ہر حال میں آنی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہے کہ جب کوئی صاحب ایمان مرد یا عورت دنیا سے رخصت ہو جائے تو حکم کیا ہے کہ اس مسلمان مرد اور عورت کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور مسلمان مل کر اس کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کریں، دعائے مغفرت کریں اور اس کے بعد اس کو قبر کے گڑھے کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ نے یہ نظام کیوں رکھا ہے، اس پر ہمیں ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کام وہ بے مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو نظام ہے جنازہ کا، کفن کا، تدفین کا، اللہ نے یہ نظام کیوں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی حکم دے سکتے تھے کہ اگر کوئی مر گیا ہے تو کسی کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس حال میں مرا ہے، جس لباس میں مرا ہے اسی لباس میں اس کو اٹھاؤ اور جا کر قبر کے گڑھے میں ڈال دو۔ یہ اتنا بڑا نظام بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ ہم سب یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں اور یہ اطلاع کیوں دی گئی کہ فلاں صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا نماز جنازہ فلاں جگہ پر فلاں دن فلاں وقت ادا کیا جائے گا؟ یہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس بات کی فکر اور دھیان کے لیے کہ اس جانے والے کو سامنے رکھ کر سارے لوگوں کو جمع کر کے سارے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ خوب یاد کر لو، سمجھ لو، ذہن میں بٹھا لو، آج یہ گیا ہے، اس کے بعد اب میری باری آئے گی۔ آج اللہ نے اس کا وقت لکھا ہے، اس کے بعد اب میری باری آئے گی، اور یہ وقت اللہ نے دے دیا اس جنازے کو نشانی بنا کر کہ بھائی جب تک تیرا سانس چل رہا ہے تجھے اللہ نے آخرت کی، قبر کی تیاری کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ اللہ چاہتے تو اللہ اس کی جگہ مجھے بھی اس چارپائی پہ اس وقت لٹا سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو منتخب کیا اور مجھے موقع دے دیا کہ دیکھ اس غفلت کی زندگی سے نکلا، تیرے پیچھے اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے جسے موت کہا جاتا ہے، اور وہ نظام کسی وقت بھی تجھ پر غالب آ جائے گا اور تو ساری دنیا کے ہوتے ہوئے بھی اس نظام سے شکست کھا جائے گا۔ تیری دیکھتی ہوئی آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے گی، تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تیری بولتی ہوئی زبان بند ہو جائے گی، تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تیرا یہ حرکت کیا ہوا جسم ایک وقت بالکل اس کی نقل و حرکت ختم ہو جائے گی، تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ سارا اہتمام
نماز جنازہ کا، چارپائی کو سامنے رکھنے کا، امام مقتدیوں کا، غسل کفن دفن کا، یہ کیوں ہے؟ یہ سب میرے اور آپ کے لیے نصیحت کے لیے ہے کہ میں اور آپ اسی لمحے کی تیاری کر لیں۔ اس لیے بھائی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، میرے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین کے کس چپے پر میری موت کا زاویہ اللہ نے کھینچ دیا ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ کئی جنازے پڑھنے آتے ہیں، اگلے لمحے ان کے جنازے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ موت بچپنے کو نہیں دیکھتی، موت جوانیوں کو نہیں دیکھتی، موت کے لیے بیمار ہونا بھی لازم نہیں ہے۔ فلاں بندہ 22-23 سال کے عمر میں فوت ہو گیا، ارے بھائی ابھی تو فون پہ بات ہوئی تھی، ابھی تو اس سے یہ بات طے ہوئی تھی، کل تو ملاقات ہوئی تھی، صبح تو یہ دیکھا تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ بس ہارٹ اٹیک ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ نہیں، وہ جو اللہ کا نظام ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے پیچھے چل رہا ہے، وہ اپنے وقت پر دبائے گا، گردن مروڑ دے گا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہاں پر اللہ روح کو کھینچ کر لے آئیں گے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اللہ کہیں گے آؤ دنیا کے ڈاکٹروں کو، دنیا کے اسباب کو اکٹھا کرو، میں اپنے بندے کے اندر ڈالی گئی روح کو کھینچ رہا ہوں، دنیا کے اسباب لگا لو اور اس روح کو اس کے اندر دوبارہ روک کر دکھاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، جب اللہ کا فیصلہ آئے گا میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ میں اور آپ موت کی کیا کر لیں جی؟ تیاری کر لیں۔ ہاں، 5 نمازیں پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ 5 وقت فاصلے میں ہے، کوئی یہ نہیں کہ 5 وقت ایک ہی بار مسجد میں آؤ گے تو تالا لگ جائے گا باہر سے کہ جب تک 5 نمازیں ادا نہیں کرو گے تالا نہیں کھلے گا، نہیں، 5 نمازیں ادا کرو، فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پوری زمین کو اللہ نے امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں نماز کا وقت ہے، مسجد نہیں ہے، مصلی بچھاؤ، وضو کرو، پانی نہیں ہے، تیمم کرو، اللہ نے اتنا آسان کر دیا۔ سارے کر سکتے ہیں نا، کون نہیں کر سکتا؟ حج جو صاحب استطاعت ہو اس پر فرض ہے، ہر کسی پر نہیں۔ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہو اس پر فرض ہے، ہر کسی پر نہیں۔ رمضان کے روزے، بیمار ہو مسافر ہو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے اجازت دے دی، بعد میں رکھ لینا، اگر مقیم ہو پھر تم پر فرض ہیں۔ پیچھے کیا رہ گئی؟ آسان سی عبادت، 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے، یہ ہر وقت ہر جگہ پر میسر ہے۔ اس لیے سارے ساتھی اہتمام کریں کہ نماز جنازہ سے پہلے کم از کم ہم اپنی زندگیوں کی نمازیں پوری کر کے جائیں، اور اگر کچھ نمازیں رہتی ہیں تو میرے بھائی شریعت کا مسئلہ ہے، وصیت لکھ کر جاؤ، اپنے معاملات کی وصیت، اور ان معاملات میں یہ وصیت بھی لکھ کے جاؤ میری اتنی نمازیں قضا ہوئی اور اگر میں نہ ادا کر سکا تو میرے ورثاء میرے مال میں سے میری نماز کا فدیہ ادا کریں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، ہمیں تو پتہ نہیں نا، کیونکہ ہم دین پڑھتے نہیں، ہمیں کیا پتہ کہ دین کے مسائل کیا ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے، آپ گناہ گار ہوں گے، آپ کو اللہ پوچھیں گے کہ آپ سے نمازیں رہ گئی، آپ نے لکھا کیوں نہیں، آپ نے اہتمام کیوں نہیں کیا۔ ایک بات پھر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جنازہ پڑھا رہے تھے، پڑھانے سے پہلے جیسے علماء بیان کرتے ہیں جیسے میں بات کر رہا ہوں، حضرت نے فرمایا بھائی ایک بات کہہ کر جنازہ پڑھاتا ہوں، اس کا جواب دو، مجھے بتاؤ یہ جو تمہارے سامنے میت پڑی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو موقع فراہم کر دیں، دوبارہ زندگی دے دیں، دنیا میں آنے کا موقع دے دیں تو یہ کیا کرے گا؟ کسی نے کہا حضرت یہ تو کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، یہ تو روزے رکھے گا، یہ تو حج کرے گا، یہ تو بیت اللہ کے طواف کرے گا، یہ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، یہ اللہ کے مخلوق کے حقوق ادا کرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی سن لو، یہ تو دوبارہ نہیں آ سکتا، جو تم زبان سے کہہ رہے ہو تمہارے پاس موقع ہے، تم یہ سارے کام کر لو تاکہ تمہارا آخری وقت درست ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی شمس الدین صاحب کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ صف درست